نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم عن مالک عن یزید بن رومان انہ قال کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعۃ او کما قال۔ میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھی ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یزید بن رومان سے نقل کرتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قیام کیا کرتے تھے رمضان کے دنوں میں، اور ان کا قیام 23 رکعات میں ہوا کرتا تھا، ب23 رکعہ، ب23 رکعہ یعنی 3 اور 20 رکعتیں۔ یہ بار بار مجھے کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ آج کے میری اس نشست کے جو مخاطب ہیں یہ کچھ موٹے دماغ کے لوگ ہیں۔ موٹے دماغ کے لوگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ حدیث کی کتاب کا حوالہ دیں تو دیانتداری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ پورا حوالہ دیں۔ آپ اگر آدھا حوالہ دیں گے تو اس کو دجل کہا جاتا ہے، یا اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے لیے حدیث کو استعمال کر رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے مرزا صاحب نے، ایک مرزا صاحب ہیں جن کے کلپ بہت زیادہ چلتے ہیں اور لوگ بھی ان سے بڑے محظوظ ہوتے ہیں، انہوں نے تراویح کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کسی بریلوی عالم کی موطا امام مالک کا ترجمہ منگوا کر لوگوں کو کلپ دکھایا اور کہا یہ دیکھ لو بریلوی کا ترجمہ ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ 11 رکعتاً۔ تو میں بھی آج آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، میں نے وہ حدیث بھی ہائی لائٹ کی ہے اس سے سرخ پینسل کے ساتھ، اور جو میرے پاس ہے جو میں پیش کر رہا ہوں وہ بھی، یہ دیکھ لیجئے، یہ دونوں اوپر والی لائن میں 11 رکعتاً ہے، 11 رکعتاً، اور نیچے ہے یزید بن رومان والی حدیث جس میں 23 رکعتاً کا لفظ ہے جی، 23 رکعتاً۔ یہ ٹائٹل بھی دیکھ لیجئے جی، اس کا یہ ٹائٹل ہے قدیمی کتب خانوں کا شائع کردہ موطا امام مالک ہے۔ مصیبت میری یہ ہے کہ میں ترجموں پر زیادہ انحصار کرتا نہیں ہوں، ترجمے کرنے والے بھی میرے جیسے ہی سادہ لوگ ہوتے ہیں، اور ان سے بعض اوقات ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں، چونکہ ترجمہ کرنے والے تو ترجمہ کرنے والے۔ یہ اس کا اندر والا ٹائٹل بھی دیکھ لیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اس میں کیا کچھ ہے جی۔ اس کی جو اسپیسیفیکیشن ہے کتاب کی، اوپر متن ہے موطا امام مالک کا، اور اس کے بعد ایک بہت بڑے محدث جس کو فخر العلماء علامہ محمد اشفاق الرحمن کاندھلوی، یہ ان کا حاشیہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی امام سیوطی کا اس پر حاشیہ ہے، اور یہ نور محمد الصح المطابع کراچی سے یہ شائع شدہ ہے۔ اب جو اگلی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ 11 رکعات ہیں، لیکن معلوم ہونا چاہیے جب امام مالک کی موطا کا حوالہ دیا جائے تو پھر امام مالک سے پوچھ لیا جائے کہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں وہ ان سے 41 رکعات تک نقل کرتے ہیں۔ بعض مالکیوں نے 41 رکعات تراویح بتائی ہیں، یہ کتابوں میں موجود ہے، اگر ضرورت پڑی تو میں اس کے بھی حوالے پیش کر دوں گا، اور 36 رکعات کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح مختلف لوگوں نے مختلف تعدادیں ذکر کر دی ہیں، اور تراویح کے بارے میں جس نے بھی تعداد ذکر کی ہے وہ سب سے تھوڑی تعداد ہے، اور وہ 20 رکعات ہے۔ یہی وجہ ہے امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ میں اسی پر عمل ہوتے ہوئے دیکھا۔ امام مالک کی ایک روایت 20 رکعات کی آ رہی ہے، احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ 20 پر عمل کرنے کو فخر سمجھتے ہیں، احناف پوری دنیا میں 20 ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آج سے 60-70 سال پیچھے چلے جائیں، 8 رکعات والی بدعت دنیا میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی۔
یہ میں دعوے سے کہہ دیتا ہوں، کتابوں کو چھوڑیں، آپ مجھے عمل بتا دیں کہ پوری دنیا میں کہیں پہ آج سے 60-70 سال پہلے 8 رکعتیں پڑھی جاتی ہوں۔ یہ جب انگریز کا دور آیا اور انگریز نے جدید ٹیکنیکس بتائیں لوگوں کو، ریسرچ کی، یعنی ریسرچ کی جدید ٹیکنیکیں، ان ٹیکنیکوں میں یہ تھا کہ لوگوں کے عملوں کو حدیث سے پرکھا جائے۔ حالانکہ جب ایک عمل پر اجماع ہو جائے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اجماع ہو جائے، لوگ ایک عمل پر چل پڑیں اور احادیث اس کی تائید کر رہی ہوں، اب اس کو ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دوبارہ کھنگالنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس وقت بھی میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، بشرطے کہ یعنی ہمارے بر صغیر کے غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ نہ ہوں، اور سعودیہ کے سلفی جو چند لوگ ہیں وہ کہلاتے ہیں، یہ 2 چھوٹے چھوٹے فرقے ہیں۔ ان کے علاوہ آپ پوری دنیا میں چلے جائیے، آپ کو تراویح 20 ہی ملیں گی۔ آپ مراکش سے شروع کر دیجئے، آپ روس کے ماسکو تک چلے جائیں، کرملن تک چلے جائیں، آپ ادھر چائنا، انڈونیشیا، ملائیشیا سے شروع کر دیجئے، آپ ادھر مغرب اور امریکہ تک چلے جائیے، آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ 20 ہی رکعت پڑھ رہے ہیں۔ ہاں سستی ضرور ہے کہ کوئی کم پڑھ لیتے ہیں، کوئی درمیان میں چلے جاتے ہیں، پوری نہیں کر سکتے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کوئی بھی ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو یہ سمجھتا ہو کہ یہ جائز نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہماری حالت یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات ہے، اور اس کی وجہ سے غلط فہمی امام بخاری کو ہوئی، اور اس کے بعد یہ غلط فہمی عام پھیل گئی۔ اور غلط فہمی کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، اور یہ حدیث غالباً امام مالک نے بھی نقل کی ہے، لیکن امام مالک کا وہ نسخہ جو امام محمد نے ان سے روایت کیا ہے، جو امام محمد نے روایت کیا ہے، اور وہ ہے میں دکھا سکتا ہوں، یہ نسخہ ہے، یہ بھی موطا امام مالک کا نسخہ ہے، اور امام محمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ امام محمد امام مالک سے پڑھ کر اس کو روایت کرتے ہیں، اور جس کو موطا امام محمد بھی کہہ لیتے ہیں۔ اس میں انہوں نے وہ حدیث نقل کی ہے جس میں انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ حدیث ہے جس میں پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوا کرتی تھی، جس کے جواب میں آپ نے فرمایا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ الا 11 رکعتا، آپ رمضان اور غیر رمضان میں 21 رکعت ہی پڑھا کرتے تھے۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنے موٹے دماغ ہو گئے ہیں اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں 21 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ بھائی یہ بتا دو، یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان اللہ فرض علیکم صیام رمضان وسننت لکم قیامہ، اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے اور میں اس کا قیام سنت کر رہا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو بندہ رمضان میں ترغیب کے ساتھ، نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قیام کرتا ہے، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں تو مسئلہ غیر رمضان کا نہیں ہو رہا، رمضان کا ہو رہا ہے، اور یہ رمضان کی بات ہو رہی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث ارشاد فرمائی، وہ تو وہ واضح ارشاد ہے کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اور اس حدیث پر تو امام مالک بھی عمل کرتے ہیں اور ہمارا بھی عمل ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ وہ 8 رکعت تہجد پڑھے تو ضرور پڑھ لے، وہ تو ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور میں نے بھی چونکہ آج بیان کرنا تھا، اس لیے آج سحری میں اہتمام کے ساتھ میں نے 8 رکعت وہ پڑھی ہیں جو تہجد کی نیت سے ہیں، اما عائشہ صدیقہ سے مروی ہیں۔ تو اس لیے وہ تہجد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال تہجد پڑھا کرتے تھے، وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ 8 ہی رکعتیں ہوا کرتے تھے، اور وہ تفصیلی حدیث ہے، کسی اور محفل میں عرض کر دوں گا۔ لیکن مختصر بات یہ ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، دین میرا نہیں ہے، نہ کسی مرزا صاحب کا ہے،
اور نہ کسی ڈاکٹر صاحب کا ہے اور نہ کسی اور کا، دین محمد کریم کا ہے۔ اور اس دین کی تکمیل اور توضیح اور مکمل وضاحت اگر کسی شخصیت نے دی تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ لہٰذا انہی سے دیکھا جائے گا کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے کہ حضور کے زمانے میں 20 رکعت مروی ہوئی ہیں۔ میں اس سے پہلے ایک نشست میں اس پر بات کر چکا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20 رکعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام میں یہ حضرت علی کا امر موجود ہے کہ وہ حکم دیا کرتے تھے 20 رکعت کا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل موجود ہے کہ وہ 20 رکعت کہا کرتے تھے۔ اور یہ یزید ابن رومان جو میں نے یہاں پہ حدیث پیش کی، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کان الناس، وہ فرماتے ہیں کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعہ۔ وہ حضرت یعنی لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 23 رکعت پڑھا کرتے تھے، یعنی ان میں 23 رکعت کی ترتیب سیدھی سیدھی ہے، جس طرح 11 رکعت کی ترتیب سیدھی سیدھی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ کے وہ 11 رکعت کی ترتیب یہ ہے کہ وہ 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح 23 رکعت کی ترتیب بھی سیدھی سیدھی ہے کہ وہ 20 تراویح پڑھ لیتے تھے اور 3 اس کے وتر ہو جایا کرتے تھے۔ تو موطا امام مالک میں موجود ہے۔ لیکن دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ اپنے جھوٹے اور غلط مسلک کو ثابت کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو کر کتاب کا ایک حصہ دکھاتے ہو، دوسرا نہیں دکھاتے۔ جو آپ نے کتاب کا وہ حصہ دکھایا جس میں آپ یہ کہہ رہے ہو دیکھو جی یہ 11 رکعت ہیں، اس سے زیادہ نہیں، اور کسی بریلوی عالم کا ترجمہ بھی آپ نے دکھا دیا، بھئی اگلے صفحے پر یہ وہ روایت بھی موجود تھی، وہ کیوں نہ دکھائی؟ اس سے بڑی بددیانتی کیا ہوگی؟ اس سے بڑا دجل کیا ہوگا؟ اس سے بڑی نفس پرستی کیا ہوگی؟ خواہش نفسانی کیا ہوگی کہ آپ اپنے مسلک کو جو کہ 200-150 سال پرانا بھی پیدا ہوا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے اجماعی عمل جو تمام صحابہ کرام، تمام ائمہ اور تمام امت اس پر آج تک عمل کرتی چلی آ رہی ہے، آپ اس کو پس پش ڈال رہے ہیں۔ تو اس لیے 20 رکعت یہ تراویح ہے، رمضان کا حق ہے۔ اگر کوئی بندہ سستی کرتا ہے، کمزوری سمجھتا ہے، یا تھکا ہوا ہے، یا وہ اس پہ عمل نہیں کر سکتا ہے، اور وہ اپنے دل میں تھوڑا سا کڑن رکھتا ہے کہ جی میرے سے یہ عمل رہ گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے اس کے کڑن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب دے دے۔ اگر کوئی بندہ دل میں پریشان ہے، یار میرے سے تراویح نہیں پڑھی گئی، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، ہو سکتا ہے اس کا یہ معافی مانگنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو مقبول بنا دے۔ لیکن آپ لوگوں کو اتنی جرت پیدا کر رہے ہیں کہ جی 20 ہیں ہی نہیں اور 8 رکعتیں ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ لوگ تہجد 8 رکعت کو تراویح کی جگہ پر پڑھ رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن من قام رمضان کا کیا جواب ہوگا؟ کیونکہ جو 8 آپ پڑھ رہے ہیں وہ تو رمضان اور غیر رمضان کا عمل ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہی ہیں، اور اس سے زیادہ آپ ان کے عمل کی وجہ سے لوگ عمل کر رہے ہیں یا عمل کروا رہے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں ان اللہ فرض علیکم صیام رمضان وسننت لکم قیامہ، اللہ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے اور میں رمضان کا قیام تمہارے لیے سنت کر رہا ہوں۔ یہ سنت کہاں چلی جائے گی آپ کی؟ تو اس لیے میرے محترم کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کے پاس بھی حاضر ہونا ہے۔ دین میں بددیانتی نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت اسی طرح کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت کے دن جب جا کر ہم پیش ہوں تو نبی علیہ السلام فرمائیں کہ یہ میرے امتی واقعی میرے دین کا ترجمانی کرتا رہا ہے۔ تو اس لیے دعا ہے جو کہا سنا گیا اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔